جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، وہ آج کا دن 3 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک یعنی تیسرا روزہ رمضان کی 3 تاریخ بعض روایت میں آتا ہے، اور ایک روایت میں 3 جمادی الثانی کا بھی ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی رمضان کی خصوصیت اور اہمیت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس تیسرے روزے میں جو آج جمعہ کا دن ہے 3 رمضان المبارک۔ اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر وہ واحد غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 313 بدری صحابہ کو 1000 پہ غلبہ نصیب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 1000، قرآن کی ایک آیت ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اس سے اگلی آیت ہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوَّمِينَ، کہیں 3000 فرشتے آسمان سے اتارنے کا ذکر ہے، کہیں 5000 فرشتے آسمان سے مسلمانوں کی امداد، مسلمانوں کی نصرت کے لیے آسمان سے اتارنے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ بھی رمضان میں واقعہ پیش آیا، اور یہی رمضان تھا جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ فتح مکہ جب فتح ہوا، 10,000 صحابہ کرام کے ہمراہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، مکہ فتح ہوا۔ یہ 20 رمضان المبارک تھا۔ تو رمضان المبارک میں بہت سے اہم واقعات ہیں، ان میں سے جو پہلا جو میں نے ابھی عرض کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اس پہ چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، سب سے لاڈلی بیٹی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہا فاطمہ بضعۃ منی، یہ جو فاطمہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یؤذینی من آذاہا، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچا دی اس کی تباہی بربادی میں کوئی شک ہے نہیں ہے، اس کے تباہ ہونے میں کوئی شک باقی رہتا ہے نہیں رہتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جو ہے یہ جنت کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی تھی، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی خود پرورش فرمائی ہے، خود تربیت فرمائی ہے، اور اللہ کا حبیب جس کی تربیت فرمائے اس کی تربیت کے تو کیا ہی کہنے، اس کی کیا ہی شان، اس کے ادب و آداب، اس کا کھانا پینا، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ان تمام چیزوں کی مثال یہ کیا ہے کہ جس کی تربیت آقا نے کی ہو، جس کو یہ تمام چیزیں اللہ کے حبیب نے سکھائی ہو، تو کیا ہی شان ہوگی ان کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، تو ان کی پرورش میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، تو وہ فرماتی ہے کہ میری پرورش میں جب حضرت فاطمہ آئی میں نے یہ چاہا کہ میں ان کی تربیت کروں، ان کو ادب آداب سکھاؤں، میں جب بھی انہیں کوئی ادب سکھانے لگتی ہوں میں پہلے سے ہی اس ادب کا علم ہوا کرتا تھا۔ وہ یہاں تک کہتی ہے خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا تھا مجھ سے زیادہ آداب فاطمہ کو آتے ہیں، سبحان اللہ، مجھ سے زیادہ وہ ادب فاطمہ ہے۔ تو ایسی تربیت اللہ نے کی تھی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی، جتنے بھی مصائب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، کہ آقا کی بیٹیوں پہ نہیں آئے ہوں گے، آقا کے گھرانے نے وہ تکلیفیں نہیں برداشت کی ہوں گی، ظاہر کی ہوں گی۔ تو حضرت فاطمہ اس وقت بالکل بچی تھی، انہوں نے بھی برداشت کی، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں آیا، کبھی اف نہیں کی، کبھی آہ نہیں کی کہ ابا میں کتنی چھوٹی ہوں اس کے باوجود میرے اوپر اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی، کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی چیخو پکار نہیں کی، کبھی روئی نہیں، کبھی شکایت شکوہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ملعون آتا ہے، اونٹ کی اوجڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے، اونٹ کی اوجڑی، اور اوجڑی بھی وہ جیسے تازہ ذبح کیا ہوا اونٹ ہوتا ہے نا، اس میں سے خون لگا ہوتا ہے اوجڑی پہ، وہ لا کے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی ہیں، کسی نے جا کے خبر دی کہ تمہارے بابا کی کمر پہ ابو جہل ملعون نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے. دوڑی دوڑی آئیں، پانی کا ڈول بھر کے لے کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو دھویا، لیکن پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی. ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. مدینہ میں کچھ آسانی ہو گئی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو تھا وہ ویسے ہی تنگ دستی میں گزارتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یہ اسی طرح تنگ دستی میں زندگی گزارتے رہے. کوئی محل نہیں بنائے، کوئی بڑے بنگلے کوٹھیاں نہیں بنائی، کوئی عالیشان سواریاں نہیں بنائی، کوئی جبے قبے، کوئی ریشمی لباس نہیں سلوائے. اسی طرح جیسے مکہ میں گزار رہے تھے ویسے مدینہ میں گزاری. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ چہرہ زرد ہو جاتا تھا، بھوک کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے چہرہ زرد ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، سامنے سے آئیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے چہرے پہ بھوک کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی ہے، کمزوری نقاہت کے آثار ہے. ہاتھ اٹھایا، تڑپ اٹھے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، اللہ فاطمہ سے بھوک کی جو تنگی اور جو سختی ہے وہ دور کر دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے کبھی سخت بھوک نے پریشان نہیں کیا، کبھی بھوک کی وجہ سے اتنی پریشانی نہیں ہوئی جیسی پہلے ہوا کرتی تھی. کئی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور آ کے دیکھتے کہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تسلی دیتے، میری بیٹی میرا بھی 3 دن سے فاقہ ہے، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا. اور یہ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی، شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے. اور حضرت علی کون ہے کہ اس وقت ان کی جیب میں بھی کچھ نہیں، بیوی بھی تندرستی میں جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کی جیب میں بھی کچھ نہیں ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں شادی کے لیے؟ کم از کم ایم اے پاس ہو، اور اگر نہ ہو تو اپنا بزنس ضرور ہو. اپنا بزنس، اپنی بڑی کوئی دکان نہیں ہے تو کم از کم سرکاری نوکری ضرور ہونی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا حسب نسب کیسا ہے، یہ نہیں دیکھنا خاندانی شرافت کیسی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ دینداری کیسی ہے، نماز بھی آتی ہے، کلمہ بھی آتا ہے، قرآن بھی پڑھنا آتا ہے، یہ نہیں دیکھتے. پیسے والا ہونا چاہیے. آج کل شرافت کا معیار پیسہ رہ گیا. آج کل کسی کے شریف ہونے کا، کسی کے حسب نسب ہونے کا پتہ چلانا ہے تو اس کا پیسہ دیکھیں گے. انسان کی کوئی توقیر نہیں ہے، انسانیت کی کوئی وقت، حیثیت، اہمیت کچھ بھی باقی نہیں رہا، صرف پیسے کی عزت باقی رہ گئی. اور وہاں اللہ کے نبی کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں؟ اپنے لخت جگر کا، جسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. آقا بلاتے ہیں، کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی فاطمہ کا تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تجھے منظور ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہوں، جیب خالی ہے، تمہیں کیسے نکاح کروں؟ فرمایا تمہیں انتظام کرنا ہے. تو حضرت علی کے پاس ایک زرہ تھی. زرہ کہتے ہیں کہ جنگ میں جاتے ہوئے لوہے کی ایک جالی پہنی جاتی ہے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے. وہ زرہ بازار میں بیچنے جا رہے ہیں. بازار میں بیچنے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ علی زرہ لے کے جا رہے ہیں. پوچھا علی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، زرہ لے کے گھوم رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ زرہ بیچنے کے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ یہ بیچ کے کچھ پیسے ملے، جا کے آقا کی خدمت میں پیش کروں اور فاطمہ کا حق مہر ادا کروں، نکاح سے پہلے حق مہر ادا کروں. حضرت عثمان نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ زرہ مجھے دے دو اور پیسے لے جاؤ. زرہ رکھ لی، پیسے 400 درہم دے دیے. اب حضرت علی جا رہے ہیں، حضرت عثمان بجائے اس کے کہ پیسے اسی وقت واپس کر دیتے، کیونکہ اگر اسی وقت حضرت عثمان پیسے واپس دے دیتے تو علی کے دل میں یہ خیال آتا کہ میری غربت کی وجہ سے عثمان مجھ پہ ترس کھا رہا ہے، مجھ پہ ترس کھا رہا ہے. پیسے دے دیے، زرہ رکھ لی. اب جب زرہ رکھ لی، پیسے دے دیے، علی نے وہ جا کے پیسے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا، آقا یہ حق مہر ہے اور یہی میرے پاس کل متاع ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے نکاح پڑھا دیا. اب نکاح کے بعد شادی جب ہوتی ہے، شادی کے لیے تحفہ لے کے آیا جاتا ہے، تو حضرت عثمان وہی زرہ تحفے کے طور پہ حضرت علی کو دے دے. سبحان اللہ. کہ میں چاہتا یہ تھا کہ شادی علی کی ہو، خرچہ غنی کا ہو. یہ محبتیں. تو بہرحال حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، جہیز میں ایک چٹائی، ایک ٹاٹ کا بستر، ایک موٹا سا کمبل اور چھوٹی موٹی گھریلو چیزیں، ایک چکی ہے، ایک پیالہ ہے، یہ جہیز ہے. یہ جہیز ہے، یہی کچھ کل متاع ہے. یہی کچھ لے کے حضرت علی کے گھر چلی
کچھ شکوا نہیں کیا کہ ابا حضور چکی پیستی ہو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کبھی شکوا نہیں کیا، کبھی گلا نہیں کیا، کبھی خاوند کی جا کے شکایت نہیں کی کہ ابا اتنی تندرستی میں رکھا ہوا اسے کہیں اپنی کمائی بڑھائے ذرا. ہماری مائیں بہنیں بھی اتنا برداشت کرتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گی. تھوڑی سی تنگی ہے فوراً باپ کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گی، یہ تو اتنے برے حالات ہیں، کھانے کو نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. یہاں اللہ کے نبی کی بیٹی ایسے حالات میں گزارا کر کے قیامت تک آنے والی تمام ماں بہنوں کو پیغام دے رہی ہے، روکی سوکھی کھا لینا، باپ کی پگڑی پہ باپ کی تربیت میں حرف نہ آنے دینا. اسے یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لا کے ارشاد فرمایا فاطمہ میں چاہتا ہوں چند دن کے لیے میرے گھر رہنے کے لیے آؤ. باپ کی شفقت ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی تو کچھ دن کے لیے بیٹی میرے گھر رہنے آ جائے. تو حضرت فاطمہ نے کیا عرض کی، میں قربان جاؤں، یہ سبق ہے پوری امت کی ماؤں بہنوں کے لیے. حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا حضور میں ضرور آپ کے ساتھ چلتی، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس وقت گزاروں، لیکن میرا خاوند علی گھر موجود نہیں ہے، وہ آ جائے اس سے اجازت لوں گی تب آپ کے ساتھ جاؤں گی. اب آقا کے فرمان کے بعد ضرورت تھی حضرت علی کی اجازت کی؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے ساتھ چلو، اور فاطمہ آگے سے لاڈلی بیٹی کیا کہتی ہے، میرا خاوند آ جائے اس سے اجازت لے کے تب آپ کے ساتھ چلوں گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے علی کب آئے گا، بیٹھ گئے. کچھ دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. فاطمہ سے آتے ہی پوچھا، آقا کو دیکھا نہیں، آتے ہی فاطمہ سے پوچھا فاطمہ تمہارے بابا آئے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ ارشاد فرمایا کہ گھر جو ہے نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. سبحان اللہ، گھر نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. مجھے پتا چل گیا کہ آقا گھر میں تشریف لائے ہوئے ہیں. کہاں آئے ہوئے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آئے ہیں اور مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت علی نے کہا گئی کیوں نہیں؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے تشریف لائے ہیں، تجھے لینے کے لیے تشریف لائے ہیں، گئی کیوں نہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ میں بغیر اپنے خاوند کی اجازت کے جانا نہیں چاہتی تھی، تمہارا انتظار کر رہی تھی. اب تم آ گئے ہو، اگر اجازت دو گے تو میں ابا کے ساتھ چلی جاؤں گی. حضرت علی نے بھی یہی بات کی کہ جب آقا نے فرما دیا تو میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، اگرچہ ضرورت نہیں تھی لیکن میں قیامت تک آنے والے ٹیڑھے دماغوں کا راستہ بند کرنا چاہتی تھی کہ اگر میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے والد کے ساتھ چلی جاتی تو کل قیامت تک آنے والے جو الٹے دماغ کے جن کے دماغوں میں مرض ہے وہ لوگ آتے تو وہ اعتراض کرتے کہ نبی تو اپنی بیٹی کو خاوند کی اجازت کے بغیر ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو اس لیے خاوند کی اجازت تک میں یہاں رکی ہوئی تھی، اب تم نے اجازت دے دی، اب میں آقا کے ساتھ چلی جاؤں گی. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ. کہا ایسے نہیں جاؤں گی. فاطمہ اب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی کے ساتھ میں جاؤں گی اور میرے پیچھے پیچھے تم آؤ گے. کہا اب اس کی کیا ضرورت ہے، ایسا کیوں؟ کہا میں جب اپنے ابا کے گھر پہنچ جاؤں گی تب تمہیں بتاؤں گی. ابا کے گھر پہنچوں گی تب تمہیں بتاؤں گی. کہا ٹھیک ہے. اب ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. اب حضرت فاطمہ نے علی کے ذمہ کیا لگایا ہے کہ ابا کے قدم پہ میں قدم رکھوں گی اور پیچھے سے تم آنا اور قدموں کے نشان کو مٹاتے چلے جانا. قدموں کے نشان کو مٹاتے چلے جانا. آپ نہیں بولیں گے اکیلا میں چیخوں گا. مٹاتے چلے جانا. قدموں کے نشان کو مٹاتے اور قدموں کے نشان کو مٹاتے چلے جانا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، فاطمہ آقا کے پاؤں کے نشان پہ پاؤں رکھتی جا رہی ہے اور علی پیچھے سے مٹاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک آ جاتا ہے. فاطمہ اس میں داخل ہو جاتی ہے. اب حضرت علی آگے پوچھتے ہیں فاطمہ اب بتاؤ تو صحیح ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، میں قربان جاؤں، ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ فاطمہ کا جو چہرہ ہے، یہ چہرہ بڑے ہونے سے لے کے آج تک یا نبی نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا ہے. مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی نامحرم میرا چہرہ دیکھے. جب مجھے اپنا چہرہ کسی نامحرم کو دکھانا گوارا نہیں ہے تو میرے پاؤں کے نشان کوئی غیر محرم کیوں دیکھے؟ سبحان اللہ. میرے پاؤں کے نشان کوئی نامحرم کیوں دیکھے؟ یہاں اسلامی تعلیمات جو ہیں یہ نبوت کے گھرانے کی زبانوں سے بھی پھوٹ پھوٹ کے نکلتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا نا کہ بیٹی کو اتنا احتیاط ہے کہ پاؤں کے نشان، پیروں کے نشان بھی زمین پہ نہ رہ جائے کہ کوئی نامحرم انہیں دیکھے. اور یہاں کیا ہوتا ہے، کزن جا رہا ہے لینے اپنی کزن کو کالج سے، اسکول سے، موٹر سائیکل پہ.
محلے والے لڑکے کو کہہ رہے بیٹا میری بیٹی گئی ہوئی ہے ذرا اس کو بھی موٹر سائیکل پہ لیتے آنا. یہ کہاں ہے وہ اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار، وہ احتیاطیں، وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کا خوف، وہ اللہ کی مشیت، یہ تمام چیزیں کہاں رہ گئی؟ یہ حیا جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان کی کوئی 70 یا 77 شاخیں ہیں اور ان میں سے ایک بڑی شاخ حیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. کیا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلے لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا نے قیامت تک آنے والی پوری امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام نہیں چھوڑا؟ کیا یہ پیغام نہیں تھا؟ یہ واقعی پیغام تھا کہ تمہارا جو دامن ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، اس دامن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اور یہاں تو لباس تب ہوتے ہوتے آدھے رہ گئے. خواتین کے لباس چھوٹے ہوتے وہ آدھے رہ گئے. پہلے قمیضیں ہوتی تھی اب شرٹ رہ گئی. پہلے بازو ہوتے تھے اب سلیو لیس رہ گئے. یہ تربیت چل رہی ہے. اور یہاں تھوڑی سی تنگی آئی، خاوند سے جھگڑا شروع. خاوند کی ناک ایسی کاٹی پورے خاندان میں وہ بیچارہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہ رہا. اور باہر کیا تھا؟ چکی پیس رہی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے ہیں، کبھی شکایت نہیں لگا. کبھی اپنے ابا کے پاس نہیں گئی کہ مجھے اتنی تنگی میں رکھا ہوا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی دیکھیں. جب بیٹی کو رخصت کیا انہیں کیا سمجھایا کہ علی سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا کہ وہ بیچارہ پوری نہ کر سکے. بیمار پڑی ہے، حضرت علی آئے، دیکھا بستر پہ ہے، فاطمہ طبیعت خراب ہے، جی خراب ہے، فاطمہ مجھے بتاؤ تمہارا دل کیا چیز کھانے کو کرتا ہے، تمہیں وہ چیز لا کے دو. فاطمہ نے منع کر دی کہ نہیں کچھ بھی نہیں. علی نے پھر کہا، پھر منع کر دیا نہیں کچھ بھی نہیں. علی نے پھر کہا میرے ابا نے مجھے منع کیا ہے کہ تمہیں ایسی کوئی فرمائش کرو جس کی وجہ سے تم پریشانی میں مبتلا ہو، تم وہ خواہش پوری نہ کر سکو. مجھے میرے ابا نے روکا ہے. اب علی نے قسم دی کہ تجھے قسم ہے مجھے بتاتے رہ کیا کھانے کو دل کرتا ہے. تب کہا کہ میرا دل چاہتا ہے انار کھاؤں. یہ تربیت تھی. یہاں کیا کہہ کے بھیجتے ہیں؟ تھوڑی سی بات ہم پیچھے موجود ہیں، لاوارث نہیں ہے تو. جب آپ یہ تب دے کے اس کو بھیجیں گے وہ کبھی رہنے کے خیال سے بسنے کے خیال سے جائے گی نہیں. اس کو کہو کہ بیٹا حالات جیسے ہو گزارا کر لینا، آج کی تنگی کل قیامت کے دن تجھے عزتیں دلائے گی. آج کی پریشان حالی کل قیامت کے دن کی امیری ہے. آج کی تھوڑی سی پریشانی جو ہے، آج کی جو مشکل حالات ہیں کل قیامت کی آسانی ہے. چپ چاپ سہ لینا. باپ کے سفید بالوں پہ انگلی نہ اٹھنے دینا، باپ کی دستار پہ باپ کی پگڑی پہ حرف نہ آنے دینا. گزارا کر لینا، برداشت کر لینا، گزارا کر لینا، برداشت کر لیتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عجیب سیرت ہے اور سخاوت ایسی تھی، ایسی سخاوت تھی گھر میں خود کھانے کو کچھ نہ بھی ہو سائل کوئی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. سائل کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہیے، چاہے گھر میں اپنے کچھ بھی نہ ہو. روزہ رکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ روزہ. کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے. دروازہ بجتا ہے، ایک فقیر آتا ہے، سوال کرتا ہے اے نبی کے گھر والوں کچھ دے دو. کچھ بھی نہیں ہے، بھوکا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ایک درہم موجود ہے، ایک سکہ موجود ہے. اور وہ سکہ کیوں رکھا ہوا ہے کہ افطاری کا سامان نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اس ایک درہم سے تھوڑا افطاری کا سامان آ جائے گا، اس لیے وہ سکہ رکھا ہوا تھا. جب وہ سائل آیا، فقیر آیا، اس نے سوال کیا، اپنی خادمہ کو کہا لے جا کے یہ سکہ اس کو دے دو. دے دیا. اب گھر خالی ہے. شام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں. گھر میں تشریف لائے، آ کے ہاتھ میں 9 سکے اٹھائے ہوئے. کتنے؟ 9 سکے اٹھائے ہوئے ہیں. آ کے فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. فاطمہ یہ 9 سکے جو ہیں یہ کسی نے بھیجے ہیں ہدیہ کے طور پہ کہ میں تمہیں دے رہا ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا 9 نہیں 10 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے. گھر میں بیٹھی ہے. کہاں بیٹھی ہے؟ گھر میں. علی کہاں سے آ رہے ہیں؟ باہر سے. فاطمہ نے دیکھا کہ دینے والا کتنے دے رہا ہے؟ نہیں دیکھا. علی 9 سکے دے رہے ہیں، یہ کہتی ہے 10 ہوں گے. علی نے کہا یہی ہے جو دے رہا. کہا نہیں نہیں 9 نہیں ہوں گے 10 ہوں گے. اب حضرت علی نے مجبور ہو کے جیب سے ایک اور سکہ نکالا اور 10 پورے کیے. کہا یہ لو 10 ہیں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میرے پاس صبح ایک فقیر آیا تھا، میں نے اسے یہ ایک سکہ دیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میرے باپا نے بتایا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرے اللہ اسے 10 دیتا ہے. تو مجھے یقین تھا کہ اللہ بھیجے گا تو 10 ہی بھیجے گا، 9 نہیں بھیجے گا. سبحان اللہ. یہ تو مجھے 9 دکھا رہے ہو، 9 نہیں 10 ہے.
تو مجھے یقین تھا یہ تھے ان کے ایمان، یہ تھی ان کی کیفیت۔ وہ کل بھی ایک نام نہیں لینا چاہیے، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کرے میں مسجد کا سارا کام کروا دوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے وسعت فراخی دے، کشادگی دے، اتنا عطا کرے، میرا دل چاہتا ہے میں مسجد کا پورا کام کروا دوں گا۔ تب پھر میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا کہ وہاں ایک درہم اپنی ضرورت کا تھا دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کیسے قبول کرتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ آئے گا تو دیں گے، اپنی ضروریات سے اضافی بے شک بچا رہے، کل کام آ جائے گا، لیکن اللہ کے راستے میں تب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھر بھر کے دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ٹکڑے کو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، جیسے آپ لوگ اپنا جانور پالتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے صدقے کی کھجور کے ٹکڑے کو ایسے پالتا ہے، اور وہ پلتا رہے گا کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے، وہ کھجور کا اتنا سا ٹکڑا احد پہاڑ کے برابر ہوا کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ انتظار نہ کریں کہ اللہ دے گا تو دیں گے، بلکہ یہ کوشش کریں جو ہے وہ دے، اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا، وہ دے اللہ اور عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا فاطمہ کی سخاوت سے، کہ جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے، تو ایک راستے میں آدمی تھا تنگ دست، کپڑے بھی پورے نہیں تھے جسم پہ، تو عرض کیا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، کہ اللہ سے عرض کرنا کہ میرا جتنا بھی رزق آپ نے لکھا ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دیں، جتنا رزق لکھا ہوا ہے ایک ہی دفعہ مجھے دے دیں۔ اب حضرت موسیٰ گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، پھر یاد آیا اس شخص نے بات کی تھی، کہا اللہ باری تعالیٰ فلاں شخص ملا تھا، اس نے کہا کہ میرے نصیب میں آپ نے جتنا رزق لکھا ہوا ہے سارا مجھے ایک ہی دفعہ دے دے۔ اللہ نے کہا اس کے نصیب میں آدھی بوری ہے۔ کتنی ہے؟ آدھی بوری گندم کی، اس سے زیادہ اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلے دے دیجئے، اللہ نے عطا فرما دی، لے کے جا رہے ہیں شخص کے حوالے کر دی، لے بھئی یہ تیری آدھی بوری، اللہ نے فرمایا کہ یہی تیرے نصیب ہے۔ اب دے کے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ شخص جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں دسترخوان بڑا سارا لگا ہوا، لنگر چل رہا ہے، عوام کھا رہی ہے، اور وہی شخص کھلا رہا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ کیا؟ چپ چاپ اللہ کی بارگاہ میں گئے، جا کے شکوہ کیا، باری تعالیٰ مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ آدھی بوری اس کے نصیب میں ہے، اور اب تو آپ نے اس کو اتنا عطا کر دیا، دسترخوان چل رہے ہیں اس کے، لنگر چل رہے ہیں، عوام کھا رہی ہے اس کے دسترخوان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو آدھی بوری اس کے نصیب میں تھی نا، تو اس نے اس میں سے ایک وقت کا جو اپنا کھانا تھا کھا لیا، باقی سارا میری راہ میں صدقہ کر دیا۔ جب اس نے میری راہ میں صدقہ کر دیا تو میں تو اس سے بڑا سخی ہوں، اس نے آدھی بوری صدقہ کی تھی، میں نے پوری دے دی۔ اب وہ مجھ سے بڑا سخی بن کے دکھا رہا ہے، اس نے وہ پوری کی پوری بوری بھی صدقہ کر دی۔ میں اس سے بڑا سخی ہوں، میں نے 2 بوریاں دے دی، اس نے وہ 2 بوریاں صدقہ کی، میں نے 4 دے دی، اس نے 4 صدقہ کی، میں نے 8 دی۔ ایسے بڑھتا جا رہا ہے اس کا رزق، سبحان اللہ، اس کا رزق بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت آپ کے احسانوں کو تھوڑی گوارا کرے گی، وہ تو فوراً احسان اتارے گا، وہ تو فوراً آپ کو اور زیادہ نوازے گا۔ یہ انتظار نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوٹیاں بنگلے کاریں دے گا تب جا کے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اور مسجدیں بنواؤں گا۔ آپ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو احد پہاڑ کے برابر کر کے لوٹائے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے 2-3 باتیں ہمیں خاص طور پہ سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ حیا اس چیز کو کہتے ہیں کہ آگے خاوند چلے، آگے والد چلے، پیچھے شوہر چلے، درمیان میں بیوی چل رہی ہو، اور بیوی کے جہاں جہاں قدم پڑے شوہر مٹاتا جا رہا ہو، یہ حیا ہے حضرت فاطمہ کی۔ اور سخاوت کسے کہتے ہیں؟ گھر میں کچھ بھی نہ ہو، افطاری کا سامان بھی نہ ہو، 1 درہم ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کے باوجود کبھی زبان پہ ایک شکوے کا لفظ بھی نہ لے کے آنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جتنے بھی صحابیات ہیں ان کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔